ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ انسان جب بے چین اور پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس دو راستے ہیں، یا اسباب کو اختیار کرے یا پھر مسبب الاسباب کو۔ قسمت والے کو مل جاتا ہے، اور شقی اور بدبخت کو خود ملتا نہیں۔ اس کی وضاحت کروں گا۔ اور پھر قسمت والا ہے، وہ دھکے کھا کے اس سے ملتا ہے۔ مثلاً وقت آتا ہے، اسے دعا کا موقع مل جاتا ہے کہ دعا کی ترتیب مل جاتی ہے، کسی نے بتا دیا یہ تسبیح کر لے، یہ وظیفہ کر لے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص، اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں، اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک الشقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا، اور دعا کی زاری کو بڑھا، اور دعا کی توجہ کو بڑھا، اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی، اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے، اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے پر مسلط کر۔ تھے کیا؟ مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی بڑی پرانی، کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک وہ، اور جو مالدار ہوتا ہے، اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں چیز، فلاں، یہ اس کا بہت ہے، بہت ہے، اتنا ہے، ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا، اور یہی انداز ہے، اس کو کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے، برکت پہ نہیں گئی۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، بکری مری نہیں دیکھی۔ اور اگر کتے میں برکت ہوتی
تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جتنے وہ بچے دیتے ہیں نا، اس کے ریوڑ ہوتے ہیں اور پھری ہوئی ہوتی. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، میرا بارہا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات گاڑی ایک طرف کرنی پڑتی ہے، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں. جب سردی اوپر پڑتی ہے وہ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے گرمی پڑتی ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں. ان چرواہوں کی زندگی یہی ہے. کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے. کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے. مالدار باپ، مالدار بھائی، مالدار ماں، اس کی نظر مال پہ جاتی ہے، چیزوں پہ جاتی ہے. آنے والا وقت مشکل آلا، مہنگائی بڑھ رہی، حالات بڑھ رہے، چلو اس کے لیے فلاں جائیداد ہوگی، اس کا کرایہ آتا رہے گا، اس کے لیے فلاں زمین ہوگی، اس کے لیے فلاں نظام ہوگا، اس کے لیے فلاں فیکٹری ہوگی، اس کے لیے فلاں مل ہوگا. ایک وقت آتا ہے وہ کثرت ساری چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی برکت کا ذرہ ہے تو وہی باقی رہتا ہے. میرے ساتھ نا حج پہ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں ایک ہی کمرے میں ہم تھے، بابا جی تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی اور مال ضائع کیا. رنگینیوں پہ باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا. سارا میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا. کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا. پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے. بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ. ایک دم میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے آتے آندہ پہ ہاں. میرا ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں ایسے. ہاں. کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں. بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے. کہنے لگے میں نے وہ چابی لی، گیا دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا. کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہ میرا ہے، بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی. میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں. مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ. اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا. پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا. بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے. اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا. آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی. یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی. برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، تو کچھ وقت دعاؤں کو دیں. محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہے. 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہیں، بلیا اسی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور.
अल्लाह के आशिक जिंदा होते हैं। तो किसी ने पूछा महमूद से, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, बादशाह भी हैं, बादशाह भी हैं और इतने अल्लाह के वली और इतने नेक। अजब बात बताऊं, कहा जब भी कोई खता का वक्त आता है और खता की घड़ी आती है, ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में, गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की बात है, शायद ये बात मेरे मुंह से पहली दफा निकल रही है, मेरे हजारों दर्स पड़े हैं नेट पे। मैं जब भी कोई खता और गुनाह की घड़ी आती है और उस पे मुझे कुदरत होती है, क्या होती है? कुदरत होती है, वो मेरे सामने मेरे वालिद की दुआ आके खड़ी हो जाती है। मेरे सामने मेरे वालिद की दुआ आके से खड़ी हो जाती है और उस गुनाह और मेरे दरमियान में वो दुआ एकदम दीवार बन जाती है और अल्लाह पाक मुझे आफियत और इफ़्फ़त, इफ़्फ़त कहते हैं पाक दामनी को, अल्लाह मुझे आफियत और इफ़्फ़त अता फरमाता है। दुआ नस्लों में जाती है। अगर नस्लों में ना जाती तो आपको कोई बंदा आज तक ये कहता ना मिलता, इस बंदे के पीछे कोई दुआ है, इस खानदान के साथ कोई दुआ है, इसे किसी की दुआ है, और आपको ये बंदा कहता ना मिलता। बस वो दुआएं थी जो इससे चली गई, वो दुआएं थी जो इससे दूर हो गई। दुआ, और कभी ना सोचिएगा कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, कभी ना सोचिएगा। या तो उसका बदल मिलता है, अल्लाह किसी अजाब बला से उसको टालता है, या फिर अल्लाह जल्ल शानहू उस दुआ का बदल नस्लों में देता है, या फिर अल्लाह पाक का निजाम अजब है, अल्लाह उसका बदल आखिरत में अता करता है, आखिरत में अता करता है। नस्लों में चलती है। महमूद गजनवी बादशाह है। और एक और बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, कोई भी ऐसा वक्त आए जिस वक्त में मुझे कुदरत है किसी के माल को अपना माल बनाने की, या किसी खता गुनाह पे, या कोई आंखों का, कोई जज्बों का, कोई कानों का, कोई हाथों का, कोई भी गुनाह पे मुझे कुदरत है, ताकत है, मैं कर सकता हूं, और अचानक ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है, महज अल्लाह के खौफ से, किसी कैमरे, किसी बंदे के नहीं, महज अल्लाह के खौफ से, महज अल्लाह के खौफ से बंदा हट गया और उस घड़ी को याद रख के अल्लाह को दे दिया कि अल्लाह तू जानता है मैंने महज तेरे लिए ये किया था, महज तेरे लिए ये किया था। और जिस वक्त कोई अजाब, बला, मुसीबत, परेशानी, मुश्किल आए, अल्लाह को उस घड़ी का वास्ता देके वो मुसीबत टलवा ले। हदीस में आता है, मोतबर मुस्तनद हदीस है, 3 अफराद सफर में गए, बारिश तूफान, किसी गार में गए, बड़ा पत्थर आया गार के मुंह के ऊपर, तीनों ने बहुत कोशिश की, पत्थर ना हिल सका। हर बंदे ने अपनी दुआ मांगी। एक ने वालदा की, वालिदैन की खिदमत की दुआ मांगी, एक ने एक मजदूर का पूरा हक देने की दुआ मांगी। अल्लाह अगर वालिदैन की वो खिदमत तेरी बारगाह में कबूल है तो पत्थर हटा दे। थोड़ा सा हट गया, पर इतना नहीं कि इंसान तीनों उसमें से निकल सके। दूसरे ने कहा कि मौला एक मजदूर था, मजदूरी छोड़ के चला गया, उसकी मजदूरी से बकरियां ली, फिर एक दफा लेने आया तो मैंने उसको वो सारी बकरियां दी, वो हैरान हुआ। सखिया का अगर वो नेकी तेरी बारगाह में कबूल है तो आज ये पत्थर हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया, इतना नहीं हटा कि उसमें से लोग निकल सके। आखिरी ने दुआ की कि अल्लाह मेरी एक रिश्ते में रिश्तेदार थी और उसको जरूरत थी, और उसकी मैंने कहा कि मेरी चाहत पूरा कर, उसने मजबूरन, मैं करीब में गया तो अल्लाह के खौफ से हट गया। ऐसा किया का अगर वो अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो पत्थर हटा। कहने लगा, पत्थर एकदम हट गया। गुनाह ना करके हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो इसके ने पूछा कि एक वो शख्स है जो नेकियां करता है पर थोड़ा सा गुनाह कर लेता है, और एक वो शख्स है जो सिर्फ नेकियां ही नेकियां करता है, आपको कौन सा पसंद है? फरमाया, एक वो शख्स है अगर उससे खता होती है और इस्तिगफार करता है और तौबा करता है और निदामत करता है, अल्लाह को तौबा पसंद है।
किसी ने हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपने किसी के माथे पे बदबख्ती की अलामत देखी है? फरमाया हाँ देखी है। किस पे? कहा जो अल्लाह के दोस्तों की तहकीक में लग जाता है, उनकी जासूसी में लग जाता है, उनका पीछा करता है, अल्लाह के दोस्तों की तहकीक में लग जाता है, उनकी जासूसी में लग जाता है, उनकी सुराग रसानी में लग जाता है। क्या कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चीजें कहां से आ रही हैं, ये क्या है, मैं उस तहकीक में लग जाता है। मैं उसकी पेशानी पे मैंने उसको उजड़ते देखा। हमारे पास आज बेहतरीन मौका है दुआ का, और कभी ना देखें कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? हमारे पास दो चीजें हैं कबूलियत के लिए, एक तौबा है, नदामत है, जिस तौबा ना करने की वजह से दुआएं मुंह पे मार दी जाती हैं, और दूसरा हमारे पास दरूद पाक है। और मैं जिस दुआ से अव्वल और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाता है, अल्लाह बारगाह अपनी रहमत में उस दुआ को कबूल फरमाते हैं, उस दुआ को कबूल फरमाते हैं जिस दुआ से अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ा जाता है। और दुआएं नस्लों में काम आती हैं। वकाना अबूहुमा सालिहा, ये कुरान पाक में है कि हजरत मूसा और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का वाकया, मैं उस समंदर को देख रहा था जहां यह वाकया था, मरजल बहरैन। ओह क्या अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है। फरमाया कि जब वो वाकया हुआ तो एक वाकया यहां भी हुआ, एक वाकया, मैं आपको इस वाकये का एक छोटा सा और मंजर भी बताऊं। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा, हमारा एक बंदा है, उसको हमने अपने गैबी उलूम अता किए हैं। कौन से उलूम? लदुन्नी वहबी और असरार कायनात के निजाम अता किए, उनसे जाके इल्म सीखें। वो पैगंबर है जिसका 28 पारों में नाम अल्लाह ने लिया है और 2 पारों में इशारे हैं। 30 पारों में उसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम का आया है और अल्लाह उसे भेज रहे हैं। अब जब गए ना तो खिज़र अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ के सो रहे हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ के सो रहे हैं। इन्होंने सलाम किया, कोई तवज्जो नहीं की, फिर सलाम किया, फिर तवज्जो नहीं, फिर सलाम करके कहा हाँ भाई कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है? उसने कहा जी मैं मूसा हूं बनी इसराइल में। क्यों आया? उसने कहा जी अल्लाह ने आपको अपने इल्म से इल्म अता फरमाया, कुछ मुझे भी अता फरमा दे। चादर वापस ओढ़ी, बाबा तो मेरे साथ नहीं चल सकता, जा अपना काम कर। फिर मिन्नतें कर रहे हैं, आप जो फरमाएंगे मैं करूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं चलूंगा, अल्लाह के इल्म से मुझे इल्म अता फरमा दे। ये असल में क़यामत तक के आने वालों के लिए समझाना था, सीखने के लिए मिन्नत जारी, तवाज़ो, झुकना, अपनी बड़ाई छोड़ देना, अपना बड़ा खानदानी माल दौलत का सारा निजाम छोड़ देना और सीखने के लिए सर झुकाना और अपने आप को मिटा देना, ये चीज सीखने के लिए अशद जरूरी है। आखिरकार शर्तें रखी, इस शर्त पे, इस शर्त पे, और एक शर्त यह भी थी कोई सवाल नहीं करेंगे। अब एक दीवार को गिरने वाली थी, उसको सही कर दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, लेकिन फिर आखिर जवाब ये मिला कि इसके नीचे खजाना है और ये 2 यतीम बच्चे हैं, उनका खजाना है, और इनके जो वालिद हैं वो फौत हो गए हैं। और अगर दीवार गिर जाती लोग खजाना लूट लेते, लेकिन क्यों? कि उनका बाप नेक था। इब्न कसीर ने लिखा है वो बाप नहीं, 7 नस्लों पहले का बाप नेक था। कौन सी नस्लें? नेकी का असर, दुआ का असर नस्लों में जाता है। आपकी मांगी जाने वाली दुआएं, सदका, सारा दिन जो मसनून दुआएं पढ़ते हैं, इनसे बड़ी कोई दुआ नहीं है। कुरान के बाद मसनून दुआओं से बड़ी कोई कायनात में दुआ नहीं है। ये दुआएं, ये सारी कायनात के राज हैं और ये फिर नस्लों के लिए जमा होती रहती हैं और महमूद गजनवी जैसे वली बना देती हैं और महमूद गजनवी जैसी हस्तियां बना देती हैं और महमूद गजनवी जैसे बहुत बड़े कायनात के अजीम इंसान बना देते हैं। उसकी बुनियाद ये छोटी छोटी दुआएं हैं
یہ وظیفے ہیں، یہ تسبیح ہیں، یہ درود ہے، یہ قرآن ہے، یہ سجدے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ پھر کائنات اس سے کہیں آگے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرغ عرش پہ آسمان کا دروازہ رحمت کا کھلتا دیکھتا ہے۔ اور پوچھا کہ کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے؟ کہا جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور دوسرا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل ہی دل میں راز و نیاز اللہ سے، دل ہی دل میں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سے اپنا ناتا، اللہ سے اپنا رابطہ اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے، اور اس وقت دعائیں قبولیت کا، محبوبیت کا، مقبولیت کا اور خیر کے ملنے کا اور جھولیاں بھرنے کا وقت، وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی ساعت ہوتی ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا، میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہیں، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے، تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور یہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے
اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے اور اصل وہی ہے۔ کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب۔ اور منکر نکیر چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود۔ تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا نظام ہے، اللہ کسی بھی راستے میں چلا کے تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں۔ آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ ہر نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اور ایسی طاقتور دعا ہے جو کبھی بھی نہ خطا جاتی ہے اور نہ رد ہوتی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ ہر نماز میں، آپ کی جماعت کی نماز ہے تو آپ کا امام پڑھ رہا ہے اور آپ آمین کہہ رہے ہیں، اور آپ کی انفرادی نماز ہے تو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سورۃ فاتحہ میں غور کریں، یہ دعا ہے، آج میں دعا کو بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جب اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں نا، عرش سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کہتے ہیں تو نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، پھر کیا مانگتا ہے؟ لیکن بندہ نہیں مانگتا، اگلی تعریف کرتا ہے، مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، پھر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ایاک نعبد
व इय्याका नस्तईन। अल्लाह पाक फरमाते हैं मांग क्या मांगता है, अब मांग रहा है, देखें क्या मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह वो राहें दिखा दे जो तेरे कमली वाली के दर पे जाएं, दरे मुस्तफ़ा पे, चौकट मुस्तफ़ा पे जाएं। अल्लाह वो राहें दिखा दे जिसका ताल्लुक तेरी जात और तेरी मोहब्बत से हो। और एक चीज अल्लाह से नहीं मांगता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह वो राहें दिखा दे जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं। उलाइका अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। कुरान कहता है 4 बंदे हैं जो इनाम याफ्ता हैं। नबीयीन, नबी के बाद सिद्दीक का रुतबा है, शुहदा और सालिहीन अल्लाह के वली, और मैं ये इनाम याफ्ता लोग हैं। और अल्लाह जिन पे तूने गजब किया गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उनका रास्ता ना दिखाना। जो किसी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ, फरमाया मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नती हैं और वो टहल रहे हैं और सबकी जुबान पे यही वजीफा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबकी जुबान पे यही वजीफा है और सब यही पढ़ रहे हैं। और उसको मैंने कहा ये पढ़, न दिन देख न रात, न सुबह देख न शाम, पढ़, सारा दिन पढ़, चंद दिन चंद हफ्ते पढ़, ऐसा रिजल्ट मिलता है, ऐसा कमाल मिलता है। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों, और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पे वो मिलता है जो ईमान इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता।